آپ کے پاس اتنا زبردست جواب ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا کا اثر رسوخ پاکستان کے اوپر چلتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر ایسا حکمران نہیں آنے دیتے کہ جس سے ان کو پریشانی ہو، تو پھر تو آپ زندہ مکھی نکل رہے ہیں نا۔ جب آپ کو کلیئر ہے کہ مغرب اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتا ہے اور آپ انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کو مغرب پسند کر رہا ہے۔ تحریک لبیک کو اس لیے نہیں دیتے کہ مغرب اس کو پسند نہیں کرتا ہے، آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو مغرب پسند کر رہا ہے اور مغرب نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا مخلص پاکستان کی فکر کرنے والا حکمران ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ایسا بھی ہے کہ جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ یہ کہیں گے کہ تحریک لبیک اچھی ہے، حافظ سعد رضوی صاحب صحیح ہیں، لیکن ووٹ وہ سعد رضوی صاحب کو نہیں دیں گے۔ وہ پورا سپورٹ کریں گے تحریک لبیک کو، کوئی ان کی برائی نہیں کریں گے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ یار ہاں واقعی یہ حکومت میں آ گئے تو یہ واقعی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن وہ ووٹ اس کو نہیں دیں گے۔ وہ میری تفصیلی ویڈیو پڑھی ہے، آپ اس میں جا دیکھنا۔ یہی سوال کیا کل ایک صحافی نے حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر، اور وہ ووٹ کیوں نہیں دیں گے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جو مغربی دنیا ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، یا جو یعنی کہ ہم امریکہ کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی مذہبی جماعت آگے آئے، اور وہ کسی صورت میں مذہبی جماعت کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ یہ اصل وجہ ہے کہ وہ ووٹر کہتا ہے کہ یار ہم ووٹ کیوں دیں؟ ہم کو معلوم ہے، یہ ہم کو یقین ہے کہ مغربی دنیا کہتی ہے کہ بھئی کسی صورت میں وہ مذہبی جماعت آگے نہیں آ سکتی، تو پھر ہمارا ووٹ تو ضائع ہو گیا نا۔ تو وہ اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ یہی سوال کیا حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر ایک صحافی نے، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے کتنا خوبصورتی سے جواب دیا، وہ جواب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سنو۔ پھر اس کے بعد مغربی دنیا کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں ایک مذہبی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ مغربی دنیا بھی جانتی ہے اور یہ مسلمان بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی صفائیاں دیتے ہیں علماء اکرام کہ جتنے حقوق یعنی کہ نان مسلم کے لیے اسلام دیتا ہے وہ سیکولرزم نہیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مذہبی لوگوں کو آگے کیوں نہیں آنے دیتے؟ ایک یہ بہت بڑا سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ یورپ میں رہتا ہے، چاہے وہ فرانس میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مغربی دنیا کے کسی بھی ایک سیکولر سے سیکولر ملک میں رہتا ہے، وہاں ان کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے، وہاں وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، یعنی کہ آپ عید میلاد النبی کا وہ جلوس نکلتے ہیں، ان کو وہاں سیکورٹی ملتی ہے، یا جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے جلوس نکالتے ہیں، ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو اتنی آزادی اپنے ملکوں میں شاید نہیں مل رہی جتنی مغرب میں مل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ حکومت میں آنے کے لیے بضد کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تفصیلی گفتگو ناظرین اس کے اوپر کریں گے، یہ لازمی آپ لوگوں نے سننا ہے۔ پہلے سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ کہ یہ تمام مقدسات جو دنیا میں کسی بھی مذہب کی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان تمام کا احترام، ٹھیک ہے جی، اور پھر امام الانبیاء کی عزت کا مسئلہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے جی، یہ سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر دین کی جتنی بھی مقدسات ہیں دنیا میں، ان آپ کے دینی اقدار ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو، مذہبی اقدار ہیں، اسلام کی جو دینی تشخصات ہیں ان کا احترام، یعنی کہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ سر عام قرآن پاک کو جلایا گیا، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی مسلمان نے آ کے طیش میں آ کر کہیں بائبل کو ہاتھ لگایا ہو، کہیں کسی بھی مذہبی کتاب کو، اس لیے کہ یہ تربیت کر رہے ہیں۔ یہ ایک تو ہے انٹرنیشنلی پرسپشن وہ خراب کی گئی ہے IMF کے کچھ مطلب ان کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی، اور کیونکہ اس بنیاد پر شاید کسی کی کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہوں، یا ان کے قد بڑھ جاتے ہوں، یا ان کی معاملات بڑھ جاتے ہوں، تو یہ دیکھیں کہ ہماری تربیت اور ہماری یہ چیزیں، اس سے وہ دنیا حیران ہے کہ ریئیکشن تو یہ آنا چاہیے، تھپڑ کا ریئیکشن تھپڑ ہی آتا ہے نا، ہاتھ سے نہیں تو پتھر آ جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں ناظرین حافظ سعد رضوی صاحب کا بڑا تفصیلی جو جواب ہے وہ موجود ہے، لیکن یہاں غور یہ کرنا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب سے
جب یہ سوال کا جواب دے رہے تھے اس سے مخاطب صرف پاکستانی قوم یا مسلمان نہیں تھے. یہ ایک ڈیجیٹل اس کا انٹرویو تھا سوشل میڈیا کے اوپر, اور یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی جو تنظیمیں ہیں, ایسے اہم جو شخص ہوتے ہیں جو کسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. اس کا پیغام ان کو بھی تھا کہ جو مسلمان ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں یا کسی مقدسات کے اوپر آپ حملہ کرتے ہیں تو ریئیکشن میں کیا ہم نے کیا ہے, کہ آپ کی بائبل یا آپ کی تورات یا کسی کے اوپر کیا ہے؟ یعنی کہ اس نے ایک تفصیلی جواب دیا ہے کہ بھائی اسلام پر امن ہے اور یہ اچھی تربیت کرتا ہے, تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتے. لیکن پھر بھی وہ مغربی دنیا ایک اسلامی صحیح العقیدہ یعنی کہ ایک علماء کو وہ اقتدار میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسرے نمبر پہ کہ علماء اکرام کو کیا خواہش ہے, کیا ان کو چاہیے کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ ناظرین, سب سے پہلے آپ لوگوں نے غور یہ کرنا ہے کہ مغربی دنیا کیا پوری دنیا میں پاور پالیٹکس چل رہی ہے. ہر آدمی اقتدار کے دور میں ہے, ہر آدمی چاہتا ہے. اگر آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں تو آپ کے گاؤں میں جو کوئی چیئرمین ممبر ہے, کوئی وہ نمبردار ہے, تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ گاؤں میں صرف میری چلے, میرے مقابلے میں کوئی اگر آدمی کسی کے دوسرے کے پاس کوئی مسئلہ لے کے چلا گیا تو وہ مائنڈ کر دیتا ہے. تو یعنی کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پوری دنیا بھی پاور کے پیچھے ہے کہ یار ہمارے ہی پاور ہونی چاہیے. اب ناظرین, اگر اسلامی ملک میں یا پوری دنیا میں ایک مذہبی یعنی کہ ایک شرعی نظام آ جائے گا تو پھر ان لوگوں کی پاور ختم ہو جائے گی. ان کا جو اقتدار ہے, ان کی جو دادا گیری ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ نہیں چاہتے کہ ہماری دادا گیری ختم ہو. اور ان کی دادا گیری قائم کس طرح رہتی ہے؟ ان کی دادا گیری کو وہ اپنے دادا گیری قائم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہر مذہب میں, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, کوئی بھی مذہب ہے, اس مذہب میں کچھ ایک جینیون مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریم لیول تک جاتے ہیں. کچھ ان میں لبرل سیکولر یعنی کہ ذہن رکھنے والے, لبرل ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو مغربی دنیا ہے, یہ فریڈم کے نام پہ, آزادی کے نام پہ, یہ ان لوگوں کو یعنی کہ پاکستان میں جو نام کے مسلمان ہیں ان کو وہاں آزادی کے نام پہ, فریڈم کے نام پہ, ہر عیاشی کے نام پہ ہر سہولت مہیا کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے مذہب مسلمانوں کے خلاف زہر اگلیں. اور اگر وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ان کے اپنے مسلمان ہی ہونا چاہیے, جیسے کہ مذہبی سکالر وہ اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں. جو کوئی بھی اگر ایک مذہبی لیڈر آواز اٹھاتا ہے, شرعی نظام کی اٹھاتا ہے, یا کسی بھی فریڈم, چاہے یہ جیسا کہتے ہیں کہ اب فلمیں ہو گئی, ڈرامے ہو گئی, عورتوں کا آگے آنا, کو ایجوکیشن سسٹم ہو گیا, ہر دفتر میں لڑکی کا لباس کے اوپر, سب چیز کے اوپر جب کوئی ایک عالمی دین آواز اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے جو جواب ملتا ہے تو وہ سیکولر ذہن کے جو مذہبی علماء ہوتے ہیں جو یورپ کے پلے پڑے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نہیں نہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے پردہ ضروری ہے, کہاں لکھا ہوا ہے عورت کا باہر نہیں جانا. یعنی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی شرعی نظام کسی ملک میں آ گیا تو اس ملک میں ہمارا رابطہ بالکل کٹ ہو جائے گا, ہم اس کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکتے ہیں, نہ ادھر سے کوئی اپنا نظریہ اس کے اوپر تھوپ سکتے ہیں, نہ ہماری جو سازشیں ہیں یا ہمارے جو ایجنٹ وہاں کام کرتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں شرعی نظام ہوگا اور شرعی قوانین کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. تو اسی لیے ناظرین اگر آپ دیکھو کہ جو آدمی یہ سوال کرتا ہے, اب دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی جو میں پہلے بات کروں کہ مسلمان کیوں چاہتے ہیں, مسلمانوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کو اگر جو ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اسلام کی تبلیغ کی تو ہماری پوری دنیا میں کہیں بھی پرابلم نہیں ہے, لیکن پھر وہ اقتدار میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے, اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے, اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ جو ہالینڈ فرانس میں آئے روز گستاخی ہو رہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو رہی ہے, قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے, جہاں یہ جو اسلامی مقدسات ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو یہ مسلمان علماء کا کام ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں گے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں. ان کو اس لیے اقتدار میں چاہیے, یہ بینک بھرنے کے لیے نہیں آ رہے, یا یہ عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آ رہے اقتدار میں. اقتدار میں آنے کا ان کا مقصد ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو, جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں وہ نہ ہو. اب ناظرین جو آدمی یہ سوال کرتا ہے, سب سے ضروری پوائنٹ والی بات ہے کہ جو آدمی, اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی یہ سوال کرے, آپ اس کو تبلیغ کر, آپ اس کو دعوت دیں کہ بھائی دیکھو حافظ سعد رضوی صاحب یا کوئی بھی مذہبی جماعت
لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے تو وہ ظاہر ہے تحریک لبیک ہے مذہبیوں میں. تو آپ اس کو کہیں کہ آپ بھائی تحریک لبیک کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ وہ یقیناً اگر جو شخص آپ کو یہ کہے کہ یار سعد رضوی صاحب ٹھیک کہتا ہے، سعد رضوی صاحب اگر حکومت میں آ گیا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ چینج لے کے آ سکے گا، لیکن ہم اس کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ حکومت میں نہیں آ سکتے. امریکہ نہیں چاہتا ہے، پاکستان کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ حکومت میں آئیں. تو پھر آپ کے پاس اتنا زبردست جواب ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا کا اثر رسوخ پاکستان کے اوپر چلتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ پاکستان کے اندر ایسا حکمران نہیں آنے دیتے کہ جس سے ان کو پریشانی ہو، تو پھر تو آپ زندہ مکھی نکل رہے ہیں نا. جب آپ کو کلیئر ہے کہ مغرب اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتا ہے اور آپ انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کو مغرب پسند کر رہا ہے، تو آپ اس پوائنٹ پہ ان کو روک سکتے ہیں، لاجواب کر سکتے ہیں. کہ ایک تو آدمی یہ کہتا ہے کہ یار میں نے اس کو ووٹ دیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بک جائے گا، لیکن اب آپ سٹارٹنگ میں ہی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کو اس لیے نہیں دیتے کہ مغرب اس کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو مغرب پسند کر رہا ہے اور مغرب نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا مخلص پاکستان کی فکر کرنے والا حکمران ہو، تو یقیناً ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. اور اس ویڈیو میں بھی ناظرین میں نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص کو ہم تب ووٹ دیں گے کہ یہ حکومت میں آئے گا. نہیں، یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق پہ کون ہے. آپ کا ووٹ اگر میں اس میں ایک مثال دی تھی کہ ایک مسجد ہے، اگر ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، سٹارٹنگ میں ہو رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک اینٹ خرچ کی، آپ نے ایک اینٹ لگا دی، لیکن خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس مسجد کا سٹے ہو گیا، رک گیا ہو، لیکن اس اینٹ کا آپ کو جب ثواب تک قیامت تک ملتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد تیار ہوگی، اس کی اوپننگ ہوگی، اس میں باجماعت نماز ہوگی، تب جا کے آپ نے جو شروع میں ایک سیمنٹ بوری دی تھی اس کا ثواب ملے گا. نہیں ملے گا. اگر آپ ناموس رسالت ختم نبوت کے نام پہ ووٹ دیں گے، چاہے کوئی حکومت میں آئے یا نہ آئے، کب آئے، کیسے آئے، وہ میٹر نہیں کرتا ہے. یہ میٹر کرتا ہے کہ میں اس کو ووٹ کیوں دے رہا ہوں. نظام کے لیے دے رہا ہوں، شرعی نظام کے لیے دے رہا ہوں، ختم نبوت ناموس رسالت کے نام پہ دے رہا ہوں، چاہے وہ حکومت میں آئے یا نہ آئے. معلوم نہیں آپ کی زندگی کتنی ہے، لیکن خدا کی قسم ہے روز قیامت تک آپ کا یہ صدقہ جاری رہے گا. امید ہے ناظرین آپ میری یہ بات سمجھ گئے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.